بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ میرا اللہ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کو پڑھنے کی طاقت دیکھ لو، کم وقت میں امیر ہونے کا عمل، رشتہ دار حیران، دوست پریشان، سارے لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ شخص کیسے اتنا کامیاب ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی طاقتور اور بڑا ہی زبردست یہ عمل ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اور ہے بھی بہت زیادہ آسان، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما دے گا اور آپ کی تمام ضروریات حاجات پوری ہو جائیں گی، دولت آپ کے اوپر عاشق ہو جائے گی، رزق اتنا ملے گا کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ پہلے لینے والے تھے تو اب آپ دوسروں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے پوری ترتیب سے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پورے خلوص اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اس لیے کہ یقین ہوگا تو عمل کامیاب ہوگا۔ اگر یقین نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر آپ ویڈیو کو یہیں سے چھوڑ کر چلے جائیے، آپ کو پھر کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، جن کو یقین ہے، اور قرآن مجید کی طاقت کے اوپر جن کو یقین ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، اگر وہ کریں گے پورے یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور فضل فرمائیں گے، اور جو لکھا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ اعمال کی، اللہ رب العزت نے ان کو نوازا، اور اتنا نوازا کہ وہ حیران رہ گئے۔ وہی حیران نہیں ہوئے بلکہ ان کے دائیں بائیں کے لوگ بھی ضرور حیران ہوئے کہ یار یہ شخص جو ہے پہلے کیا تھا اور اب یہ کیا بن گیا ہے۔ پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اب اس کے پاس اتنا کچھ آ گیا، یہ کیسے آ گیا؟ سارے لوگ حیران رہ گئے، لیکن کب؟ جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا توکل رکھتے ہوئے انہوں نے یہ عمل کیا، تو خالق کائنات نے ان کو نواز دیا، ان کو عطا کر دیا۔ اس لیے اگر کرنا ہے تو یقین کے ساتھ کیجئے گا، ورنہ آپ ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیشہ کی طرح جس چیز کی میں ترغیب دیتا ہوں اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے لازم ہے اور اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا عمل بھی ہوتا ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خاص مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں، اور ضروریات حاجات ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، وظائف کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں وظائف کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پوچھا جائے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی۔ یاد رکھیے مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اس لیے ایک دو کی بات نہیں ہے، ہم نے مکمل نمازیں پڑھنی ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت، یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنی ہے، جتنی آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں، خصوصاً سورہ یاسین، اس کی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ سورہ یاسین کو روزانہ فجر کے بعد کم از کم ضرور پڑھ لیا کریں، یا فجر کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا اس کو لازمی ہے اور روزانہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنا، یاد کرنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جس میں ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہے صدقہ۔ صدقہ ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ وباؤں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو یہ ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ آپ نے کرنا ہے، یہ بھی آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، یعنی اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں تو 1 روپیہ کیجئے، 1000 کر سکتے ہیں 1000 کیجئے۔ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ نے اتنا صدقہ کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 3
3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں جو آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو آپ یہ جو میں نے لکھا ہے کم وقت میں امیر ہونے کا عمل، انشاءاللہ تعالی آپ واقعتاً اس مقام کے اوپر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز فجر عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مختصر سورت ہے، لیکن مقام مرتبے کے اعتبار سے یا معانی کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی سورت ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوکھی شان بیان کی گئی ہے، آپ کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ایسی شان بیان کی ہے کہ اس سورت کو جو شخص بھی جس بھی ارادے سے جس بھی نیت سے پڑھتا ہے، حلال اور جائز شرط یہ ہے کہ اس کی حاجت اس کی نیت ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور نواز دیتے ہیں۔ اس سورت کے اتنے سارے فیوز ہیں، اتنی برکات ہیں کہ رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے یہ بہت ہی مجرب اس کے اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دشمن سے آپ پریشان ہیں، دشمن آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی طرح کا، تو اس کے لیے بھی اگر آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت دشمن سے حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اس دشمن کو ناکام و نامراد بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی خیریں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی برکتیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے۔ اس کا ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں اور بغیر شمار کیے ہوئے پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر آپ کا وہ کام، آپ کی وہ حاجت ضرور ہونی چاہیے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی ملازمت کے لیے کر رہے ہیں، آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، آپ دشمن سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی آپ نیت جو بھی ہے آپ کی، اس کا آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، پھر آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے۔ نمبر ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو نماز فجر سے نماز مغرب تک آپ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے اور پھر نماز مغرب کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے اس مقصد کے لیے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ میں اس کا اور بتا دیتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم پورا دن اس کی تلاوت کرتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ آپ اس طریقے سے بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یقیناً یہی جو فیوز و برکات میں نے بتائے ہیں، جو اس کے اثرات میں نے بتائے ہیں، وہ آپ کو ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نماز فجر کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ نماز فجر کو آپ نے ادا کر لیا، اپنے دوسرے معمولات جو بھی ہیں یعنی تسبیحات وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، ان تسبیحات کو آپ پڑھ لیجئے۔ نماز فجر کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد آپ اس کو کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا پھر نماز عشاء کے بعد آپ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ اگر سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت یقیناً آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دولت کے، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے اور فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور دشمن سے حفاظت اور نجات بھی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔